بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر انگلش اور اس کے آبجیکٹو میں سینونیمز، اور چیپٹر نمبر 9 ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن۔ تو اس کے سینونیمز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے اس دفعہ کے پیپرز بہت زبردست ہونے والے ہیں، آپ ان کو اچھے سے تیار کریں۔ نمبر 1 ہے دا کارن could not be distributed، غلہ جو ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دا آئسولیٹڈ ایریاز، الگ تھلگ، آئسولیٹڈ کہتے ہیں جو بالکل تنہا اکیلے ایریاز ہوتے ہیں، کہیں کہیں جہاں آبادی ہوتی ہے، اور یہاں پہ آئسولیٹڈ کا مین بنے گا ون سیلف، یعنی کہ ایک ایک الگ الگ۔ نمبر 2 ہے ٹریمینڈس پاپولیشن۔ ٹریمینڈس کہتے ہیں بہت بڑی، پاپولیشن بولتے ہیں آبادی کو۔ ٹریمینڈس پاپولیشن ایکسپلوژن ان ٹیکنگ پلیس، ٹھیک ہے جی۔ ایکسپلوژن کا مطلب ریپڈ گروتھ ہوتا ہے، ویسے ایکسپلوژن کا مطلب دھماکہ ہے، یہاں پہ ایکسپلوژن کا مطلب تیز رفتاری سے بڑھنا ہے۔ نمبر 3 ہے ٹریمینڈس مطلب بہت بڑا، پاپولیشن ایکسپلوژن از ٹیکنگ پلیس، آبادی بڑھ رہی ہے، رونما ہو رہا ہے یہ والا کام۔ اور ٹریمینڈس کا مطلب یہاں پہ سینونیم کیا بن رہا ہے جی ایمینس۔ نمبر 4 کی جہاں بات کریں ہم لوگ 9.5 ملین پیپل، تقریباً کوئی 9.5 ملین کا مطلب 95 لاکھ لوگ ہیں، پیرشڈ جو کہ ہلاک ہوئے ان اے سنگل فیمائن، ایک ہی قحط میں، اور پیرشڈ کا مطلب ڈائیڈ۔ نمبر 5 ہے ڈیتھ ریٹ ہیز بین ریڈیوسڈ، شرح موت کم ہو چکی ہے بائی ایپیڈیمک کنٹرول، کیونکہ وبائی مرض پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ تو ایپیڈیمک کا مطلب جی اسپریڈنگ ڈیزیز، بیماری کا پھیلانا، یعنی کہ وبائی جو بیماریاں ان کو ایپیڈیمک بولتے ہیں۔ نمبر 6 ہے وی ہیو دا پاور ایبالش وار، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم جنگ کا خاتمہ کر سکیں۔ ایبالش کا مطلب سٹاپ، یعنی کہ روک دینا۔ نمبر 7 کی بات کریں تو وہ ہے وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر، بہت وسیع پیمانے پہ پھیلنے والی ایک تباہی ہے۔ واز ایورٹڈ، اس کا خطرہ ٹل گیا، بائی دا پریویس اسٹوریج آف فوڈ، جو ہمارا ماضی میں فوڈ کا سٹوریج ہوا اس کے اندر۔ ایورٹڈ کا مطلب کیا ہے جی پریونٹڈ، یعنی کہ اس کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے جی انفیکشن۔ انفیکشن واز اے ٹریمینڈس پرابلم ان دا پاسٹ، کوئی بھی تکلیف جس میں کوئی چیز انفیکشن ہو جاتی تھی، کسی طور پہ وہ چیز جو تھی وہ انفیکٹڈ ہو جاتی تھی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ماضی کا۔ ٹریمینڈس کا مطلب ہیوج۔ نمبر 9 ہے فیمائن ہیز بین اے پرابلم، قحط ایک مسئلہ تھا سنس دا بگننگ آف ٹائم، شروع سے، ابتدائے وقت سے، پہلے دن سے قحط ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور فیمائن کا کیا مطلب ہے جی اسکارسٹی آف فوڈ، یعنی کہ خوراک میں کمی ہونا جی۔ نمبر 10 ہے وی ہیو دا پاور ٹو ایبالش دا وار، ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم جنگ کو ختم کر سکیں۔ اف وی ہیو دا ول، اگر ہماری اس میں مرضی ہوئی تو، اور ول کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمینیشن، یعنی کہ پکا ارادہ۔ نمبر 11 جو ہے وہ ہے کارن از اسکارس، غلہ بہت کم رہ گیا ہے، اینڈ فوڈ از لیکنگ، اس کی وجہ سے خوراک میں کمی ہو رہی ہے۔ اسکارس کا مطلب ہوتا ہے جی شارٹ، کمی واقع ہو جانا۔ نمبر 12 ہے وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر، وسیع پیمانے پر جو آفت ہے، واز اونلی ایورٹڈ، اس کو صرف ٹالا جا سکتا تھا بائی اسٹوریج آف فوڈ، اگر آپ خوراک کو ذخیرہ کریں۔ ڈیزاسٹر کا مطلب ٹریجڈی، المیہ، مصیبت۔ نمبر 13 ہے وی کین گیٹ سم آئیڈیا آف دیز فیمائنز، ہم اس طرح کے قحط کا کچھ خیال، کچھ اس کا تصور لے سکتے ہیں فرام آور فاک لور، اپنی لوک داستانوں میں۔ فاک لور کا مطلب ہوتا ہے لیجنڈز، یعنی کہ ماضی سے منسلک ہماری ایسی داستانیں جو آج بھی سدا بہار ہوں۔ نمبر 14 ہے دا پورٹس کوڈ ناٹ کوپ ود، مقابلہ نہیں کر سکتے جو بندرگاہیں ہیں۔ آل دا شپس، ان تمام جہازوں کو، برنگنگ دا کارگوز، جو کارگوز لے کے آتے ہیں، جو ساز و سامان لے کے آتے ہیں۔ کوپ ود کہتے ہیں مقابلہ کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے ٹیکل ود، یعنی کہ نپٹنا۔ اور لاسٹ ہے دا نمبر آف دا پیپل ان دا ورلڈ، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد از انکریزنگ، بڑھ رہی ہے، لائک اے گائگینٹک سنو بال، جیسے برف کا گولا بڑھتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ گائگینٹک کا مطلب ہوگا ہیوج۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیپٹر میں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا بھی ہے، اور اس کو تیاری کریں گے تو آپ کے پیپرز میں بھی اچھے مارکس آئیں گے جی۔ اس کو تیار کریں، آپ سب کا بہت شکریہ۔